الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم آپ تمام طلبہ کرام اور طالبات عظام کو آج اس تیسری ترجمہ و حدیث اور تجوید تفسیر کلاس میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تجوید اور ترجمہ و تفسیر کے ضمن میں انتہائی اہمیت کی حامل باتیں سمجھنے اور جاننے جا رہے ہیں۔ تجوید کے ضمن میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے ایام میں ہم کیا پڑھیں گے اور طلبہ و طالبات کس طرح اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس سبق کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو آج اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے۔ تو آئیے جان لیجئے سب سے پہلی بات کہ ہم تجوید کے ضمن میں اپنی اس کلاس کے اندر کیا پڑھیں گے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو تجوید کا علم بھی بہت وسعت کا حامل علم ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ کی آسان کتاب ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک سے متعلقہ علوم بھی انتہائی آسان اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ محض اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل و احسان ہے اس امت کے اوپر۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو علوم ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بڑی وسعت کے حامل ہیں لیکن انتہائی آسان ہیں۔ اللہ تعالی خدام قرآن کو بہت جزا دے جنہوں نے ہر شخص کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں ہم تجوید کے چند بنیادی ضروری احکام کو پڑھیں گے، سارے نہیں، چند جو انتہائی ضروری ہیں، جن کا جاننا آپ یوں کہہ لیجئے ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو جان لے اور پھر ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اگر وہ ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کا فریضہ سر انجام دے لے گا، اور انشاءاللہ جب اس کے مطابق قرآن کو پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب ہوگا۔ اور تجوید کی اہمیت کے ضمن میں ہم یہ بات الحمدللہ بیان کر چکے ہیں کہ جو شخص تجوید کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن نہیں پڑھتا، من لم یجود القرآن، جو قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا، آثم، وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ان چند بنیادی قواعد کو ہم جان لیں اور ان کی عملی مشق کر لیں، پریکٹس کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر ایک تو اپنا فریضہ ادا کر لیں گے، دوسرا گناہ سے بچ جائیں گے، تیسرا انشاءاللہ اجر کمائیں گے۔ دوسری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، ایسے حروف سے آگاہی کہ جو حروف آپس میں ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں اور ان کا فرق کرنا ازحد ضروری ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف، ان سے آگاہی کہ وہ کون کون سے ہیں، اور پھر اگر ان کی آوازیں ملتی ہیں تو ہم نے ہر حرف کو پڑھتے وقت دوسرے حرف سے اس کو کیسے جدا کرنا ہے، ممتاز کرنا ہے، اس کا فرق کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دوسرا حصہ ہوگا ہمارے تجوید کے سبق کا۔ بس یہ دو چیزیں توجہ سے پڑھ لیں یہ دو چیزیں توجہ کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب
اور انداز اس میں انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو ملتی جلتی آوازوں والے حروف کا تعارف کروائیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ یہ والا حرف ہے اور یہ والا حرف ہے، یہ ایک سیٹ ہے، اس سیٹ میں 2 حرف ہیں، اس سیٹ میں 3 حرف ہیں، اس سیٹ میں 4 حرف ہیں، آپ نے اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے، اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے، اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے، اور پھر باقاعدہ پڑھ کے بھی آپ کو بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے سامنے اس کی مشق کریں گے، ایک ایک حرف کو باقاعدہ اس کی آواز نکال کر پورے تحمل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، تاکہ ہر عمر کے شخص کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں یا اس کو سن کر اس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ تعالی روزانہ کی 1 یا 2 آیات تلاوت کر لی جائیں گی، تاکہ اس میں آنے والے حروف کے بارے میں آپ سب کو آگاہی دے دی جائے۔ دیکھیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں یہ جو ہم نے حروف پڑھے ہیں ان میں سے یہ والا حرف ہے، آپ غور کریں اس حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، آپ توجہ کریں اس حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ایک ایک حرف کو الگ الگ بھی ہم پڑھ لیں گے، پھر آیات کے اندر بھی پڑھ لیں گے، تو بڑا اللہ کے فضل و کرم سے خوبصورت منظر بن جائے گا، اور ہمارے لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، اس کی عملی مشق کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ جانیے کہ آپ لوگوں نے اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے۔ استفادہ اس سے یوں کرنا ہے کہ جب ہم آڈیو اسی طرح سے ویڈیو ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سینڈ کریں گے، آپ نے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کوئی حرف پڑھتا ہوں، آپ کو میں نے ایک حرف پڑھ کے بتا دیا، اس کے بعد میں نے وقفہ کر لیا، آپ اس حرف کو سنتے وقت ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، پھر جب درمیان میں وقفہ آئے اگلے حرف کو ادا کرنے سے پہلے تو آپ اس وقفے میں پھر پریکٹس کر لیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، حمزہ زبر تا ات، اب آپ نے سن لیا، آپ بھی اسی طرح پڑھ لیجئے، حمزہ زبر تا ات، اب یہ آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے انداز ملاحظہ کر لیا، میرے ساتھ پڑھ لیا، اور اس کے بعد وقفہ آ گیا، اس دوران آپ اس کو پھر پڑھ لیجئے۔ آپ کو حمزہ اور تا کی ادائیگی کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو آیت پڑھی جائے گی کلاس میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس آیت میں جو حروف ہم نے پڑھے ہیں یہ حرف ہیں، ان کو ایسے ایسے ادا کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے سوال بھی چھوڑ دیں گے، آپ غور کیجئے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو جو ایسے ہم ادا کرتے ہیں ویسے ادا نہیں کرنا، اس کا غلط رنگ یا غلط انداز جو ہمارے معاشرے میں پڑھنے کا پایا جاتا ہے وہ بھی ہم ذرا ہائی لائٹ کر دیں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اس حرف کو تو ہمارے یہاں یوں پڑھا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے پھر اس انداز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بچنا ہے، اور جو اچھے والا انداز ہو، صحیح پڑھنے والا انداز، اس کو آپ نے اختیار کرنا ہے، یوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ صحیح طور پر پڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہے تجوید کے متعلق آج ہماری انتہائی اہمیت کی حامل باتیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کے سامنے چند ایک حروف، ان کا ذکر اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے، تو یہ بنیادی باتیں بھی بتانا ازحد ضروری تھا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف، ان کی مختصر طور پر بات اور ان کی پہچان۔ ایسے حروف کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، آپ نے صرف حروف تہجی پر غور کرنا ہے، جو ہم بچپن میں قاعدہ پڑھتے تھے، نورانی قاعدہ کہہ لیں، یسرنا القرآن کہہ لیں، یا قرآنی قاعدہ کوئی بھی، اس کے شروع میں ایک تختی ہے، الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک یہ جو حروف ہیں نا، ان حروف میں صرف 6 سیٹ ہیں، صرف 6 سیٹ، زیادہ نہیں، صرف 6۔ ان کے اندر پائے جانے والے حروف، بس ان کا آپ نے آپس میں فرق اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آج میں صرف بطور مثال ذکر کروں گا،
مثال کے طور پر ہا اور ہا، ہا جیم کی شکل کی جس کو ہم کہتے ہیں ہا حلوے والی، اور دوسری ہا دو آنکھوں والی۔ اب دیکھیے ہا 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 ہا، ان کے فرق کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آواز ملتی ہے نا ان دونوں کی۔ ہم پڑھتے ہیں جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد معنی کیا ہے؟ تمام قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیسے پڑھ دیا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ الحمد ہا ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ کتنی مرتبہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ہم کو اردو کا لفظ ورڈ غلط پڑھ دیتے ہیں، فوراً لوگ ٹوکتے ہیں، نہیں نہیں یہ ایسے نہیں پڑھنا، یہ تو ایسے پڑھنا ہے، اس سے تو معنی بدل جائے گا۔ ہم انگلش کا کوئی ورڈ اس طرح انداز میں پڑھ دیتے ہیں، لوگ ہمیں ٹوک دیتے ہیں، نہیں نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، اس کو ایسے پڑھیں۔ قرآن پاک کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے الحمد کیا مطلب ہے؟ تمام قسم کی تعریفیں۔ اور اگر ہا کا اہتمام آپ نے نہ کیا اور ہا کی بجائے آپ نے ہا پڑھ دی تو معنی جناب بڑا بدل جائے گا۔ بعض اہل علم کے مطابق حمد کے متعدد معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے آگ کا جلنا۔ حمد کا معنی تعریف، اور ہا کی جگہ پہ آپ نے پڑھ دی دو آنکھوں والی ہا، کیا معنی بن گیا؟ آگ کا جلنا۔ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن ہم الفاظ اس طرح کے ادا کر رہے ہیں کہ معنی بن رہا ہے معاذ اللہ ہر قسم کی آگ کا جلنا اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد، ہا ہے، تعریف کیا گیا۔ اگر اس کی جگہ پہ ہم پڑھ دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے مؤذن پڑھ دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، معاذ اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ شخصیت جو آگ جلائی گئی وہ اللہ کا رسول ہے، معاذ اللہ۔ اب اندازہ کر لیجئے ذرا سا ہم نے حرف کو بدلا تو معنی کتنا بدل گیا۔ اس لیے معزز و محترم طلبہ و طالبات، ہمیں تجوید کی ان باتوں کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ میں نے بطور مثال آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے، یہ ہا اور ہا کا یہ ایک سیٹ بن گیا، کوئی مشکل نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس طرح کے صرف 6 سیٹ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ اگلی کلاس ہماری انشاءاللہ سوموار کو ہوگی، پیر کو۔ اس ہفتے میں ہم نے جو 4 دن کلاس لی ہے، یہ 4 دن کلاس ہوگی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ 4 دنوں میں جو پڑھا ہے، جو درمیان میں 3 دن رخصت کے آئیں، آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس دوران ان تمام باتوں کو دہرا لینا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ تک گروپوں میں پہنچ رہی ہے۔ ہم کوشش میں ہیں کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی اچھے سے ترتیب دی جائے اور اس کو یوٹیوب پر اللہ کے فضل و کرم سے سینڈ کیا جائے۔ آپ کو لنک انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے انشاءاللہ تعالی استفادہ بھی کرتے رہیے گا۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے تجوید کے بنیادی ضروری قواعد ان کو رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف، ان کی عملی مشق، پریکٹس اور قرآن پاک سے عملی طور پر ان کو پڑھنے کی پوری طرح سے کوشش انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارا انداز اور ترتیب ہوگی تاکہ ہر شخص کو اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس سے استفادہ اس انداز میں کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں، وقفہ ملے اس وقت پڑھیں، ہم اس کی پریکٹس کریں، پھر جب قرآن کی تلاوت کریں اپنے طور پر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، ہم نے تجوید کے سبق نئی حرف اس طرح سے پڑھا تھا، لہٰذا یہ حرف آ گیا، اس کو اب میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ تھوڑا عرصہ اس کا اہتمام کر لیں گے، پھر آپ کی روٹین بن جائے گی، پھر آپ اللہ کے فضل و کرم سے بے ساختہ قرآن کو ویسے پڑھیں گے جیسے آپ نے انشاءاللہ اس کی پریکٹس اور مشق کر لی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں آج انشاءاللہ تعالی ایک انتہائی موضوع لے کر، اہمیت کا حامل موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک
اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے یہ قرآن ایک معجزہ ہے، معجز کتاب، معجزے والی کتاب، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت تک کے لیے اتارا۔ در حقیقت معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزہ دیا وقت کی مناسبت سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، تو ان کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے لیے اسی مناسبت سے معجزہ دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور ڈاکٹری اور میڈیکل اس کو بڑا طوطی بولتا تھا، اللہ نے اسی مناسبت سے ان کو اس کے توڑ کے لیے معجزہ عطا کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ قرآن پاک ہے، وہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگلی بات یہ بھی بڑی دلچسپ کہ اللہ کا نبی جس کو بھی معجزہ ملا، جب وہ اللہ کے نبی، چونکہ وہ اپنی قوم کی طرف آتے، خاص علاقے کی طرف آتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا، چونکہ پھر اگلے نبی نے آنا ہوتا، وہ اس قوم کے لیے بھی نبی ہوتا، دیگر اقوام کے لیے بھی۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو عالمگیر بنایا، تو آپ کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا نا، اللہ نے وہ معجزہ بھی آپ کو عالمگیر عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے معجزہ عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ عظیم الشان کتاب قرآن پاک۔ اور پھر اس نے ان لوگوں کو جن کو شک تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جن کا ایمان نہیں اس پر، اللہ نے اس کلام کے ذریعے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا ہے کہ چلو بھئی تم اس جیسا قرآن لے آؤ، قرآن نہیں لا سکتے، چلو اس کی 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں بنا لاؤ، اس کی آیات جیسی چلو 10 آیات بنا لاؤ، پھر یہاں تک کہہ دی چلو 1 سورت بنا لاؤ، چلو بھئی یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو 1 آیت ہی بنا لاؤ۔ کتنا خوبصورت اللہ کا کلام ہے۔ پھر یہاں تک بتا دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اللہ نے فرمایا سارے جن سارے انسان جمع ہو جائیں اللہ کے کلام جیسا وہ کلام بنا لیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے وہ اللہ کے کلام جیسا کلام بنا لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست چیلنج دیا، اور آج تک قاصر ہے دنیا اللہ کے کلام جیسی ایک آیت بنانے سے بھی۔ یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے دلوں کی شفا، ہماری روحانی تسکین، یہ اللہ کا کلام سبحان اللہ قرآن مجید، رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ عظیم۔ تو اس قرآن پاک کے اعجاز کے کئی ایک پہلو ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند ایک پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عرض کرتا ہوں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا، اور اس معجزے کا جواب آج تک نہ کوئی دے سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ تو اس قرآن پاک کے اعجاز کے، اس کے معجزہ ہونے کے کئی ایک پہلو ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اور بنیادی پہلو اعجاز کا وہ ہے کہ قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے اور مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ آپ کی عبادات ایسی ہوں، آپ کے عقائد ایسے ہوں، آپ کے اخلاق ایسے ہوں، آپ کی زندگی کا یہ والا پہلو اس میں آپ کے لیے یہ رہنمائی ہے، یعنی مرنے تک ایک انسان پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے نا، بلکہ ہم اگر غور کریں تو ایک انسان کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے کے حالات سے لے کر اس کے مرنے تک کے تمام حالات اور معاملات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے ذریعے پیش فرما دیا۔ کتنا بڑا یہ اعجاز ہے اللہ کے اس کلام کا، اللہ کے قرآن کا، کہ جو بندہ اس کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کو زندگی کے ہر موڑ پر یہ قرآن ساتھ ساتھ ملے گا، رہبر رہنما ملے گا، پیشوا ملے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو گائیڈ کرے گا، آپ نے کیسے چلنا ہے، یہ معاملہ آپ نے کیسے گزارنا ہے، اس کو آپ کو اس معاملے میں ضرورت ہے رہنمائی کی تو قرآن رہنمائی دے گا، لو میں تمہارا رہبر ہوں، رہنما ہوں، آؤ اس طرح سے چلو۔ تو یہ ہے سب سے بڑا اور بنیادی اعجاز
قرآن پاک کا کہ یہ ایک مکمل دستور حیات اور نظام زندگی پیش کرتا ہے، اور انسانی زندگی کے انفرادی، اجتماعی، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی، حتیٰ کہ عدالتی، تجارتی، سیاسی، عمرانی، حکمرانی، فرما روائی، گویا زندگی کے ہر گوشے کے متعلق مکمل طور پر رہنمائی آپ کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن کے اندر کر دیا گیا ہے۔ لیجئے قرآن پاک کا دوسرا عظیم الشان اعجازی پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بے پایاں علوم و معارف اور حقائق و دقائق پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر آپ کو تمام کے تمام علوم ملیں گے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنی معلومات کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے جہاں تک نہیں پہنچ سکتا، قرآن ان سب کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، علوم و معارف کا مجموعہ، حقائق اور دقائق کی ایک زبردست کتاب۔ پڑھ کے دیکھیے قرآن پاک کو، کون سا علم ہے جو قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے غیر مسلموں کو بھی اعتراف کرنا پڑا، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو، مشہور فرانسیسی محقق موریس بوکائے، ان کی کتاب اگر آپ دیکھیں، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، انگلش میں اور متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا واضح طور پر اعتراف کیا، کہتے ہیں ان سائنسی خیالات نے جو قرآن کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے ہیں، مجھے ہکا بکا کر دیا، مجھے حیران کر دیا کہ قرآن تو ایک مذہبی کتاب ہے، اس میں سائنسی معاملات، سائنسی خیالات، سائنسی علوم، معارف۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی تحریر میں جو 13 صدیوں سے بھی پہلے ظاہر ہوئی اور جس میں انتہائی مختلف النوع مضامین بیان ہوئے ہیں، اس میں میرے لیے ممکن ہوگا کہ میں اس میں سے ایسے بیانات ڈھونڈ نکالوں گا جو جدید سائنسی معلومات سے کلی طور پر ہم آہنگ ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کسی مسلمان کا اعتراف نہیں ہے، یہ ایک غیر مسلم کا اعتراف ہے کہ اس نے قرآن کا مطالعہ کر کے اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے جس کو صرف آپ پڑھ لیں، بس اس سے ثواب حاصل کر لیں اور اس کے ذریعے آپ جناب مردوں کو ایصال ثواب کر لیں، یہ اس قسم کی چیزیں جیسا ہم مسلمانوں میں پایا جاتا۔ مسلمانوں، تمہاری عظمت کو سلام ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر دور کے اندر جتنی بھی جدت کیوں نہ آ جائے، جتنا بھی جدید دور کیوں نہ آ جائے، جتنا جدید علوم کیوں نہ آ جائیں، کتنی بھی ایجادات کیوں نہ ہو جائیں، قرآن تمہارا ہر معاملے میں رہبر اور رہنما ہے۔ کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا اور قرآن کی قدر و قیمت کو جانا ہوتا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے بے پایاں علوم و معارف اور حقائق و دقائق پر مشتمل ایک بڑی زبردست اللہ کی کتاب ہے، جس کے اندر آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے علوم جن کا تعلق تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، فلکیات، اجرام سماوی، علم الحیات، انسان کی تخلیق اور اسی طرح کے بے شمار جو علوم و معارف ہیں، ان کے بارے میں آپ کو قرآن سے ضرور رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح سے اعجاز قرآن کا اگلا شاندار خوبصورت پہلو وہ ہے اس کے اندر بیان کردہ غیبی واقعات۔ پہلے کے حالات کیا ہوئے اقوام کے، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی قومیں، انبیاء کرام کے حالات، واقعات، قوموں پر اترنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں یا ان پر اترنے والے اللہ کے عذاب، یہ ساری پہلے کی باتیں جو کسی کتاب میں موجود نہ تھیں، بس سینہ در سینہ نقل ہوتی چلی آئیں، قرآن نے ان کو بیان کیا۔ مستقبل میں کیا ہوگا، قیامت کے حالات، قیامت کے واقعات، یہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو غیبی امور کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے، اور ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ عرب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے ہیں، جو نہ پڑھنا جانتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اللہ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، میرے پیغمبر آپ تو اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی خط بھی نہیں کھین سکتے تھے، لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا نا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل پرست لوگ اسی وقت شک میں پڑ جاتے کہ انہوں نے تو اپنے پاس سے لکھ کر جناب اپنے پاس سے پڑھ کر کہیں سے بیان کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک زبردست اعجازی پہلو ہے کہ جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، انہوں نے دنیا کے سامنے ایسے ایسے حالات، واقعات اللہ کی طرف سے جو آئے بیان کر دیے، اور ان کا تعلق امور غیب کے ساتھ تھا، تو پھر ماننے والوں کو ماننا پڑا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے قرآن پاک کا ایک اور اعجازی پہلو یہ ہے جو اسی سے تقریباً ملتا جلتا ہے کہ قرآن پاک نے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو من وعن پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رومیوں کی، ایرانیوں کی آپس میں جنگیں، ان کا غلبہ، اتار چڑھاؤ، مسلمانوں کی مستقبل کے اندر کامیابیاں، کامرانیاں، ان کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں کی گئیں وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے پوری ہوئیں، اور قرآن پاک نے اپنے اعجاز کے حوالے سے اس بات کو واضح کر دیا یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ کتنا خوبصورت اعجازی پہلو ہے سبحان اللہ اس کا، کہ قرآن نے جو بیان کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر۔ بعض اوقات ناموافق حالات ہوتے، دور دور تک سمجھ نہ آتی کہ کیا یہ پیشین گوئی جو قرآن کر رہے پوری ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام پر اور اللہ تعالیٰ کی بات پر۔ اللہ کا کیسا عظیم الشان کلام ہے سبحان اللہ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں وہ ایک ایک کر کے پوری ہوئیں۔ اسی طرح ایک اور پہلو ہم ذکر کرتے ہیں صرف، اور وہ ہے قرآن پاک کا ہدایت دینے کا انقلابی پہلو، کہ جس نے بھی اس عظیم الشان کتاب کو پڑھا، سنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو آباد کر دیا، اس کے دل کے بند دروازوں کو اللہ نے کھول دیا، اور قرآن نے دل پر اثر کیا، اور وہ لوگ اس قرآن کی دعوت کو قبول کیے بغیر نہ رہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن سن کر اس بات کا اظہار کرنا پڑا۔ ولید بن مغیرہ وہ کہتا ہے واللہ ان لقولہ حلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ، اللہ کی قسم اس کلام کے اندر تو بڑی مٹھاس پائی جاتی ہے، بڑی حلاوت پائی جاتی ہے، بڑی شیرینی پائی جاتی ہے، اور اس کلام کے اندر تو بڑی رونق اور شادابی ہے۔ اندازہ کر لیجئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو مانا نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے، لیکن اس کو سن کر وہ یہ بے ساختہ کہنے پر آمادہ ہو گئے، اپنی زبانوں سے اظہار کر دیا کہ اس کلام جیسا کلام کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمیں عطا کیا ہے، تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد کر دیتا ہے، اور پھر جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے نا سبحان اللہ، تو پھر دل کا اندھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، یہ جو سینوں میں دل ہے نا، در حقیقت یہ اندھے ہوتے ہیں، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اگر دل بینا ہے تو آنکھوں کی نابینائی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا آئیے ہم قرآن پاک کے ان اعجازی پہلوؤں پر آج غور کریں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی اہمیت کی حامل باتیں تھیں، جنہیں باقاعدہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ازحد ضروری تھا۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، اگلے منڈے کو، پیر کو انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا تجوید کا باقاعدہ سبق بھی شروع کریں گے، اور باقاعدہ انشاءاللہ العزیز تعوذ اور تسمیہ، اس کے حکم احکام، اور پھر تعوذ اور تسمیہ ان کے اندر جو باتیں ہیں، جو اس کے متعلقہ تفسیری معاملات ہیں، ان کو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اور اس کو کما حق کو پڑھ کر اسی کی دعوت کو عام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔